شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال ہوا، مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کو دیکھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان پر قابض اور مسلط ہو گئے ہیں انہی کے بولی بولنے والے، ان کے جیسے لوگ، حالانکہ ان کے پاس کوئی ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار نہیں ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے، بلکہ وہ تو ان کے دشمنوں کے پاس ہیں۔ اور ان کا حال مسلمانوں کا جس طرح عہد مکی میں تھا، مکی دور میں سیرت میں جو حال تھا اس کے جیسا ہو گیا ہے، تو کیا ان پر سے جہاد ساکت ہو جاتا ہے اس قسم کے حالات میں، اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس وہ دعوت میں اور تربیت اور اصلاح میں ہی بس لگے رہے ہیں، اسی میں مشغول رہے ہیں اور تیاری کرتے رہیں جب ان کے پاس اتنی قوت اور طاقت آ جائے جو کہ کافروں کی قوت طاقت کے قریب ہو، اور ایک صالح قیادت بھی، لیڈرشپ ان کو مل جائے قرآن، تو پھر وہ جہاد کے بارے میں سوچے، ورنہ یہ سوچ چھوڑ دیں۔ جواب میں شیخ فرماتے ہیں بالکل اللہ جل وعلا کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تم میں استطاعت ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت بھر اسے بجا لانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اگر مسلمان اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف قتال کریں، تو ان کے خلاف قتال نہ کریں، الا یہ کہ ان کا محاصرہ کر لیں، تو پھر وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے جیسے تیسے لڑیں گے، لیکن جو قتال الطلب ہوتا ہے، جہاد طلب اور لشکر کشی کرنی ہوتی ہے، کسی پہ حملہ غزوہ جو ہوتا ہے، تو یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے تمام اسباب عناصر موجود نہ ہوں، تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے اسی حال میں اور کمزوری میں ہی پڑے رہیں ہمیشہ، بلکہ ان کے پر واجب ہے کہ وہ اس کی تیاری میں لگے رہیں، اور ان کے پاس الحمدللہ ایسے امکانیات اور مال ہیں جس کے ذریعے سے وہ فیکٹریاں بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تعلیم اور تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان دشمنوں کے خلاف جس قدر ہو سکے طاقت قوت جمع کر کے رکھو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور لگام بندھے گھوڑوں کے ساتھ تیاری کر کے رکھو، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس کے ذریعے سے تم ڈراؤ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو، آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کے پاس مال موجود ہے، ان کے پاس ایسے امکانیات ہیں، تو ان کے اوپر واجب ہے کہ قوت کی تیاری کر کے رکھیں اور فیکٹریاں تیار کریں، اسلحے بنائیں، اور جنہیں بنانے کی وہ استطاعت اور مہارت نہیں رکھتے وہ دوسروں سے خرید لیں، اور اسلحہ تیار کر کے رکھیں، ہتھیار تیار کر کے رکھیں دشمنوں کے مقابلے کے لیے، اور اپنے اس کمزوری کی حالت میں پڑے نہ رہیں۔ کب تک اسی حال میں وہ رہیں گے؟ اللہ جل وعلا نے اس دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اسے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہو کس نے حرام کی وہ زیب و زینت کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ، کہو کہ یہ تو مومنوں ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں اس دنیا میں، اور قیامت کے دن تو خالص ان کے لیے ہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح تفصیل بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات کی اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مسلمانوں کے لیے در حقیقت پیدا فرمایا ہے، لیکن مسلمان خود کوتاہی کا شکار ہیں، تو دشمنوں نے ان سے یہ وسائل چھین لیے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں ہی کے لیے ہیں۔